دفعہ 370 ابھی بھی زندہ ہے۔ دفعہ 370 ہمیں ملکی آئین نے دیا تھا۔ محمد یوسف طارقامی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ ٹائمز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور میں ہوں شارق پیرزادہ۔ جموں و کشمیر اسمبلی کے جاری اجلاس میں سی پی آئی ایم کے مرکزی کمیٹی کے رکن اور کلگام کے ایم ایل اے محمد یوسف طارقامی نے جموں و کشمیر کے باشندوں کے لیے وہی روزگار اور زمین کے حقوق بحال کرنے کا مطالبہ کیا جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں ضمانت دی گئی تھی۔ طارقامی نے ریاست کے اصل آئین کے درجے کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے بنیادی مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ بحث لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے شکریہ کے تحریک کے دوران ہوئی، جس میں طارقامی نے بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کے حوالے سے دیے گئے بیان کی سخت جواب دیا اور مذمت کی۔ طارقامی نے کہا کہ دفعہ 370 ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ دفعہ 370 ہمیں ملکی آئین نے دیا تھا۔ وہی انہوں نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور رہنما کے تبصروں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سینئر ساتھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ طارقامی نے کہا کہ ڈوگرا ریاست 1946 میں معاہدہ امرتسر کے تحت بنی اور کشمیر جس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے کو برطانیہ حکومت نے بیچ دیا تھا۔ وہی نوآبادیت طاقت جس کے خلاف بھگت سنگھ جیسے آزاد کے متولیوں نے لڑائی لڑی تھی۔ محمد یوسف طارقامی نے بی جے پی پر ڈوگرا حکمرانوں کے ورثے اور زوراور سنگھ جیسے تاریخی شخصیت کے جدوجہد کو کمزور کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے سوال کیا آخر کیوں لداخ کو جموں و کشمیر سے الگ کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بی جے پی کے ارکان نے دلیل دی کہ علیحدگی کا سبب کشمیری انتظامیہ سے لداخ کو عوام کی ناراضگی تھی۔ تاہم طارقامی نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب جموں کے عوام کشمیر کے ساتھ خوش تھے اور خوش ہے تو پھر آج بھی ساتھ ہے۔ طارقامی نے جموں و کشمیر کو ریاست سے کم درجے کی یونین ٹیریٹری میں تبدیل کرنے کے اقدامات کو بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا مجھے ایک بھی مثال دکھائے جہاں کسی ریاست کو کم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہو۔ ایک نامزد گورنر جموں و کشمیر کے شہریوں کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی تاریخ رواداری کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پورا ملک فرقہ وارانہ آگ میں جل رہا تھا تب بھی کشمیر امن کا گہوارہ تھا۔